مولانا صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے، یہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، چاروں کتب جو ہیں اور قرآن پاک، ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے اور پہلے پیغمبر تھے جی، اور پہلی جو صحیفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ وحی جو ہوتی ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک وحی کی شکل اسے صحیفہ کہتے ہیں، مصحف، اور ایک وحی کی شکل ہوتی ہے ایک مکمل ایک بڑی کتاب عطا فرمانا۔ ٹھیک ہے، تو صحیفوں کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ تقریباً 250 یا 200 کے قریب صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے مختلف پیغمبروں پر، مختلف پیغمبروں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صحف ابراہیم و موسیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا کیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحف بھی عطا کیے گئے اور کتاب بھی عطا فرمائی گئی۔ اچھا، اب جو بڑی 4 کتابیں ہیں ان میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ان چاروں کتابوں کے ماننے والے ہیں جی، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ ہاں جی، گویا یہود، عیسائی اور مسلمان ہاں جی، یہ سب اہل کتاب ہیں، یعنی کتاب والے، جی، ان کو کتاب والے کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب کا لفظ اکثر مقامات پر یہود اور نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کو اہل کتاب کہہ کے پکارا گیا، درست، ہمیں مسلمان کہہ کے پکارا گیا، مومن کہہ کے پکارا گیا۔ ہاں جی، اور جو مکہ میں رہتے تھے ان کو مشرکین مکہ، یہ مشرکین کی جو اصطلاح ہے قرآن میں جی، یہ صرف اور صرف ان مشرکین کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے مقابل ایک نظریہ بت پرستی کا رکھتے تھے اور شرک کرتے تھے، ان کو مشرکین کہا گیا۔ تیسری جو مشترک چیز ہے وہ ہے کہ تصور آخرت، اور چوتھی مشترک چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں سے مر کے اس نے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا تصور، آخرت کا تصور اور قبر کا تصور ہو گیا، اور مر کے جی اٹھنے کا تصور، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے مرنا تو ضرور ہے لیکن اس کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے جنت کا تصور، تمام الہامی کتابوں میں جنت کا تصور موجود ہے، تمام الہامی کتابوں میں آخرت کا جہنم کا تصور موجود ہے، اور تمام الہامی کتابوں میں حساب و کتاب کا تصور موجود ہے، تمام الہامی کتابوں میں۔ حساب و کتاب کب کا؟ یہ قیامت کے دن، قیامت کے دن، قیامت کے دن کا ہے تصور تمام الہامی کتاب میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ تمام الہامی کتابوں کے مشترکات میں نے ان میں آپس میں ملتی جلتی بات کیا ہے، اس میں ہم 2 پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عقائد جو ہیں وہ ساری الہامی کتابوں میں ایک جیسے ہیں، عقائد میں کوئی تبدیلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی عقیدے میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ نہیں کہ کسی مذہب میں کہا گیا ہو کہ توحید ہے اور کسی میں نعوذ باللہ شرک کی اجازت دے دی گئی ہو، ایسا نہیں۔ ہاں، شریعت جو ہے وہ الہامی کتابوں میں جو پیش کی گئی وہ مختلف ہے۔ مثلا شریعت موسیٰ کچھ اور تھی، اس سے تھوڑی سی بدلی شریعت عیسیٰ، پھر اس کے بعد تھوڑی سی شریعت بدل دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شریعتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف رہی ہیں، لیکن جو مشترکات رہیں ان میں وہ اعتقادات رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی فلسفہ ہے، کیونکہ الہامی کتابوں کے پیچھے بولنے والی ایک ذات ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ جب ان ساری کتابوں کے پس پردہ بولنے والی ایک ذات ہے تو وہ ایک ذات یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کتاب میں کچھ عقیدہ بیان کرے اور دوسری کتاب میں کچھ اور عقیدہ بیان کرے، تیسرے میں کچھ اور عقیدہ بیان کرے، چوتھی میں کچھ اور عقیدہ بیان کرے۔ عقائد ایک ہی تھا، باقی شریعتیں جو ہیں چینج ہوتی رہی۔ جی پیر صاحب، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو باقی آسمانی کتب کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واقعتاً اہم موضوع ہے اور پہلے بھی بڑے اچھے موضوع تھے۔ جو آپ کا سوال ہے، یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کی ذات نے جب ہمیں پیدا کیا اور ہر مخلوق کو جس وقت پیدا کیا، اس وقت کے تقاضوں کے مطابق انبیاء کرام آتے رہے۔ بے شک۔ اور جب انبیاء آئے اور ان کا آنا کا جو مقصد تھا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ انسانوں کی بہتری، اور جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا روز اول سے ایک حساب ہے، یعنی کہ جو ہم یہاں بوئیں گے، جو کاشت کریں گے، وہ ہم نے آگے اس فصل کو
کاٹنا ہے، اس کو ہم نے ثمر حاصل کرنا ہے. کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، جو 23 سال میں ہوا، اس کے مختلف سٹیپ ہیں. ہاں جی. اصل میں حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس لیے لیا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب آخری کتاب ہے اور رہے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بھی آخری نبی ہیں، تھے اور رہیں گے. اب جو پہلی کتابیں اللہ کی، یہ اصل میں ہم نے اللہ کی منشا اور رضا کے اوپر بھی راضی رہنا ہے. اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے. جو ترتیب ہے، جس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اسی طرح انبیاء اکرام کا معاملہ بھی ہے. لیکن یہاں نسبت اور محبت اور عشق یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے رہے. جہاں وہ عقیدہ توحید رسالت مرنے کے بعد کی جو علامت صاحب نے بات کی، وہیں پہ اللہ کے نبی کا وہ پیغام بھی دیتے رہے کہ انہوں نے آنا ہے، ایک نبی پیدا ہوگا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا منظر ہوگا تو تمام جب حساب کتاب گروہ آئے گا، قافلہ کوئی ایسا گروہ اٹھے گا، وہ اللہ سے دعا کرے گا لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. میں مختصر بتا رہا ہوں، وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. ہر نبی کہے گا آج ہم آپ کے کام نہیں آ سکتے. چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول فرمائے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ پہلے کہیں گے میں تو آپ کے کام نہیں آ سکتا لیکن میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ. تو یہاں نقطہ یہ ہے کہ جو کتابیں جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے اوپر یہ لازم تھا، ہے اور رہے گا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، وہ آخری نبی کو تسلیم کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی، آپ آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد یہودیوں کا اور عیسائیوں کے اوپر یہ فرض ہے اور ان کی کتابیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، زبور، توریت، انجیل، قرآن مجید، یہ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے، باقی یہ 3 جو کتب تھیں یہ کن زبانوں میں تھیں؟ الحمدللہ حمدن کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اس موضوع کے تمہیدی کلمات کی طرف دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو سب سے قیمتی چیز پیدا کی ہیں وہ خود حضرت انسان ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی گواہی بھی دی ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسانیت کو بہت فضیلت بخشی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسے بڑی خوبصورت ساخت میں پیدا کیا. یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، انسانیت کا، نمائندے کا، خلیفے کا، پیغمبر کا، اور یہ ختم ہوا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے. یہ ایک بنیادی معلومات ہیں کہ اس کائنات زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ان میں سے کچھ رسول تھے اور اکثر نبی تھے. رسول اور نبی میں حضرات فقہا نے اور علمی مباحثوں میں یہ بات لکھی ہیں کہ ہر رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نئی شریعت نازل ہوتی ہیں، جبکہ نبی کے اوپر نئی شریعت نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے سابقہ رسول یا موجودہ رسول ہی کی تعلیمات کو لے کر آ کے چلتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول بھی تھے لیکن ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وقت کے نبی تھے. انہوں نے توریت ہی کی تعلیمات کو لے کر آگے چلے. کوہ طور پر گئے تو پیچھے کہہ کر گئے کہ ہارون خیال رکھنا لوگوں کا. تو اس لیے رسولوں کی تعداد مسند احمد کے مطابق قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا. لیکن جب قوموں کی بات ہوئی تو فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے قوموں کی طرف ہادی بھیجے، رہبر بھیجے، پیغمبر بھیجے. اور پیغمبروں کی تعداد رسولوں کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ہر نبی ہیں، کوئی شریعت اس پہ لاگو نہیں ہوگی، کوئی نیا نظام اس پر لاگو نہیں ہوگا. رسول اپنی ذات میں رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. مسند احمد کی روایت وسلم نے فرمایا اس کائنات دنیا کی طرف اللہ نے 313 رسول بھیجے. جس طرح میں نے آیت کا مطالعہ کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے. جب رسولوں کی تعداد 313، رسول امتوں کی طرف جاتے ہیں تو امتوں کی تعداد 313. اور ہم نے بھی بات کی کہ ہر رسول ایک نئی کتاب اور شریعت کا حامل ہوتا ہے. جب رسول 313،
उम्मतें 313, तो फिर अल्हामी किताबें भी 313। उनमें से मरूफ किताबें तौरात, ज़बूर और अंजील हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम अरबी में नाजिल किया, बाकी उस दौर की मौजूदा ज़ुबानें, अबरानी ज़ुबान थी, मौजूदा ज़ुबानें थी, उनमें नाजिल किया। कुरान करीम को बाकी किताबों पर फजीलत इसलिए है कि अल्लाह की एक सुन्नत रही है, एक तरीका रहा है। वलन तजिद ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह अपने तरीके में तब्दीली को नहीं लाते। वो सुन्नत क्या रही कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है। फरिश्तों में से जिब्राइल को तमाम फरिश्तों पर फजीलत दे दी, हालांकि जिब्राइल भी फरिश्तों ही की जिन्स से हैं, उन्हीं की मखलूक से हैं, फजीलत दे दी। दिनों में से जुम्मे के दिन को बाकी दिनों पर फजीलत दे दी। नबी एक जमात हैं, रसूल एक जमात हैं, उन जमात में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया कह दिया, तमाम नबियों पर फजीलत दे दी। इसी तरह कुरान करीम को अल्लाह ताला का ये आखिरी कलाम है। आखिरी और नया कलाम आने की वजह से पिछले कलाम, पिछले नोटिफिकेशन जो हैं वो डी नोटिफाइड हो जाते हैं। ये शरीयत नहीं है और आखिरी है। इस शरीयत ने बाकी शरीयतों को डी नोटिफाई कर दिया।